آگے بڑھائیں دور ترجمہ قرآن کے تعلق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ آخری رکوع ہے سورہ یونس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں دنیا سے اٹھا لیتا ہے، موت دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں۔ پہلی بات دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا، تمہارے شرک والے رویے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو موت دیتا ہے، زندگی موت کا اختیار اس کے پاس ہے، مخلوق کے پاس نہیں، تو وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، نہ کہ جھوٹے معبودوں کو معبود بنایا جائے۔ اور حکم کیا ہوا؟ میں اہل ایمان میں سے رہوں۔ اب جو ہدایات ہیں وہ عموم کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے، تو عموم کا ترجمہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اے مخاطب تم اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کے لیے سیدھا رکھو، یعنی ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاؤ، اس کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے مخاطب تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا نہ پکارو اسے جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو ایسی صورت میں بے شک تم ظالموں میں سے ہوگے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اور اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارا بھلا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل نفع نقصان کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، یہ عقیدہ بندے کو باوقار زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ جب اس بات پر عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو بندہ اپنے جیسے کمزور بندوں سے نہ امیدیں رکھے گا نہ خوف رکھے گا۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان اور اپنے ہی برے کے لیے گمراہ ہوا۔ دو ٹوک انداز میں بڑی پرزور دعوت دے دی گئی، حق تو آ گیا، قبول کرو گے تمہارا بھلا، رد کرو گے تمہارا نقصان۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر وکیل تو ہونی، جبر کرنا زبردستی منوانا میرا کام ہی نہیں ہے۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور اس کی پیروی کیجئے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کرام کو اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، بلکہ تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ ہی کی وحی جو آئی ہے اسی کی پیروی کرتے رہیے اور صبر کریں۔ اس صبر میں بڑی گہری داستان ہے۔ مکے کے 13 برس کو صبر سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت 77 میں ذکر تھا، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ صبر ہی صبر مکے کے 13 برس جاری رہا، اور مکی صورتوں میں اس کا ذکر کئی مرتبہ مزید ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن حکیم کی ایک مکی صورت ہے، اور اس کا انداز سورۃ الاعراف جیسا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے 6 رسولوں کی قوموں کا تذکرہ فرمایا تھا، وہی انداز سورہ ہود میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بعد میں جا کر۔ اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئیں، تو عرض کیا رسول اللہ اب آپ پر بڑھاپا آ گیا؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے ابوبکر، سورہ ہود اور وَأَخَوَاتُهَا اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔